مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حضرات گرامی، ہم نے پچھلے جمعہ میں قرآن مجید کی سورہ حجرات جو 26ویں پارے میں ہے، اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار کیا گیا ہے، ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ان سے روشنی لے کر اپنے طرز زندگی کو بہتر کرنے کا ارادہ بھی ہے اور کوشش بھی کی ہے کہ اللہ کرے ہم ایسی زندگی بسر کریں جس میں ادب مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں عقیدت اندھی نہ ہو بلکہ عقیدت ادب کے ساتھ ہو، اور یہ شعور ہو کہ ہم کس ذات کا ذکر کر رہے ہیں. بے خبری میں بات نہ کریں بلکہ پورے شعور کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منائیں. تو اس حوالے سے قرآن مجید نے ہمیں رہنمائی دی، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کی آیات جتنی بھی ہیں کم و بیش، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس پر بڑا کام کیا، اور انہیں اسباب نزول پر پوری کتاب بھی ان کی ہے کہ ہر آیت کا کوئی نہ کوئی سبب ہے نازل ہونے کا، اس کے پیچھے کوئی محرک ہے، کوئی واقعہ ہے، کوئی سوال ہے، کوئی وجہ ہوئی تو آیت نازل کی گئی. تو علماء نے محنت کی ہے اس پر بڑی. یہ سورہ حجرات بھی میں نے پہلے بھی کہا کہ 9 ہجری کے قریب اس کا نزول ہوا ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے جس کی بنیاد پر یہ صورت نازل ہوئی ہے. پہلی آیات جو ہم نے پچھلے جمعہ میں دیکھی، اس میں قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ سے سبقت لے جانے کی کوشش نہ کرو، آگے نہ بڑھو. اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ تم اپنی زندگی دوڑاتے رہو، چلتے رہو، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود و قیود دی ہیں ان سے باہر نہ نکلو. تمہاری زندگی کا ہر عمل، تمہاری زندگی کی جو بھی جہت ہے، اس کی دوڑ مدینے کے تاجدار تک ہونی چاہیے. تم کوئی بھی قدم اٹھاؤ تو وہ قدم شریعت مصطفیٰ سے باہر نہ جائے. تم جو بھی خیال دل میں لاؤ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹا ہوا نہ ہو. جب یوں زندگی بسر کرو گے تو پھر تم اطاعت رسول میں آ جاتے ہو. پھر اس حکم پر عمل ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، ان سے سبقت لے جانے کی کوشش نہیں کرنی. جو انہوں نے کہہ دیا ہے، جو انہوں نے بتا دیا، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کو جو چاہیے تھا آپ نے عطا کر دیا. اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ہوتی تو پہلے ہوتا رہا ہے کہ جب ایک رسول آیا، اس نے پیغام دیا، ضروریات پوری نہیں ہوئی تو نیا رسول آ گیا، وہ اپنی تبلیغ کرتے رہے. وہ گئے تو ابھی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو اور نبی آ گئے. لیکن اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ کے بارے میں قرآن نے برملا کہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینہ. آج دین اسلام مکمل ہو گیا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت، جو پیغام، جو دین لے کر آئے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس لیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، قرآن نے مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ مذہب اور دین ہم عام طور پر اکٹھے استعمال کر لیتے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں اس میں بہت فرق ہے۔ مذہب تو کسی ایک راستے پر چلنے کا نام ہے، لیکن دین پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس میں رہنمائی موجود نہ ہو، جو یوں رہنمائی دیتا ہے وہ دین ہوتا ہے۔ اور رب کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ فقط اسلام، دوسرا دین ہی کوئی نہیں۔ باقی جتنے پہلے آئے وہ اسی دین کی شاخیں تھیں، وہ کامل نہیں تھے۔ کامل میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، کیونکہ آپ کامل رسول بن کر آئے ہیں۔ ایسی رسالت آئی ہے کہ اب آپ کے بعد کسی اور رسول کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، جو چاہیے تھا دے دیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گواہی لی اس کی، خطبہ حج ارشاد فرمایا، اور آخر میں 1,44,000 کم و بیش یا مختلف روایات کے مطابق صحابہ اکرام سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے خطبہ عرفات کے میدان میں ارشاد فرمایا، آخر میں کہا بتاؤ کیا میں نے تم کو سب کچھ پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ اور تاریخ کہتی سب نے یک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے لا تقدم بین یدی اللہ و رسولہ، خبردار اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں نکلنا۔ جو تمہیں چاہیے تھا وہ رسول دے گئے، اب تمہیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری زندگی کے لیے جو چیزیں درکار تھیں، وہ عبادات کی صورت میں ہو، وہ سماج کی صورت میں ہو، وہ معیشت کی صورت میں ہو، وہ معاشرت کی صورت میں ہو، وہ فرد کی زندگی ہو، وہ اجتماع کی زندگی ہو، وہ خان کی زندگی ہو، وہ خاندان کی زندگی ہو، فرمایا ہر ایک کے لیے جو کچھ چاہیے سرکار عطا کر کے گئے۔ اس لیے فرمایا آگے نہ نکلنے کی کوشش کرنا، کیونکہ جو باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، جو قدم تمہارا در مصطفیٰ سے دور جائے گا وہ تمہیں ایمان سے خارج کر دے گا، اور جو در مصطفیٰ کی طرف لے کر آئے گا وہ تمہیں ایمان عطا کرے گا۔ ایمان اسی کا ہے جو در مصطفیٰ کی طرف آتا ہے، اور جو در مصطفیٰ چھوڑتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں عزتیں ملتی اسے ہیں جو در مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے، جو آپ کے دامن کو چھوڑتا ہے اسے عزتیں نہیں ملتی، وہ ذلیل ہوتا ہے۔ مولانا حسن رضا نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، وہ کہتے ہیں مدینہ سے آنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ اگرچہ بات تو کر رہے ہیں کہ مدینہ زائر گیا ہے وہ واپس آنا اپنے گھر کی طرف، لیکن اگر اس کو آپ اس تناظر میں دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا اور آپ کو چھوڑ کر دوسری طرف جانا، آپ کے اس شعر میں یہ بھی معنی موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جو آپ کے در پر جاتے ہیں، جو آپ سے وابستہ ہو جاتے ہیں، جو آپ کا دامن تھام لیتے ہیں، جو آپ کے ہو جاتے ہیں، امام حسن رضا فرماتے ہیں وہ مر بھی جائیں تو وہ زندہ ہوتے ہیں، مر کے جیتے ہیں۔ کیا یہ بات سچی نہیں ہے؟ کیا داتا علی حجویری کی قبر بتا نہیں رہی کہ وہ زندہ ہیں؟ وہ اس شعر کے مصداق ہیں۔ کیا خواجہ اجمیری کی قبر بتا نہیں رہی کہ انہوں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں اپنے اندر اتار لیا کہ صدیاں ہو گئیں دنیا سے گئے، لیکن نام آج بھی زندہ ہے، زندوں سے زیادہ زندہ ہے۔ کتنے لوگ ہمارے قرب و جوار میں بستے تھے جن کے آج چہرے بھی دھندلا گئے ہیں، جن کے نام تک مٹ جاتے ہیں۔ عرب ہا دنیا آباد ہوئی، ساری ختم ہو گئی، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ آج بھی دنیا میں نام اسی کا معتبر ہے جو در مصطفیٰ کا غلام ہوتا، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جو وہاں جاتا ہے، جو آپ کی غلامی کا توق گلے میں ڈال لیتا ہے، وہ معزز ہو جاتا ہے، محترم وہ ہوتا ہے، دوسرا محترم نہیں ہوتا۔ آج بھی نجات، آج بھی عزتیں پانی ہے تو غلامی مصطفیٰ اختیار کرنی پڑے گی۔ جو جتنا آپ کے وجود کو اپنے اندر اتارتا چلا جاتا ہے اتنا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج بڑائی کا کوئی اور معیار نہیں ہے، دولت سے بڑا نہیں ہوتا، اقتدار سے بڑا نہیں ہوتا، خاندان سے بڑا نہیں ہوتا، اختیار سے بڑا نہیں ہوتا، علم سے بڑا نہیں ہوتا۔ بڑا ہوتا ہے تو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے سے ہوتا ہے۔ کتنا تم اس نبی سے وابستہ ہو گئے ہو، جتنے قریب چلے جاؤ گے اتنے بڑے ہوتے چلے جاؤ گے۔ پھر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن۔
پھر موت بھی انہیں مار نہیں سکتی، موت بھی ان کا نشان نہیں مٹا سکتی، شرط یہ ہے کہ دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع فروزاں ہو، وجود سے محبت رسول جھلکتی نظر آئے، اسوہ رسول کی آپ پر تو نظر آئے، پھر وہ معتبر ہو جاتا ہے، پھر تخت پر بیٹھا ہوا معتبر نہیں، فرش خاک پر بیٹھا ہوا معتبر ہوتا ہے۔ پھر عزت اس کی ہے کہ بظاہر دنیا کے اسباب کے لحاظ سے کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، لیکن عشق مصطفیٰ کی دولت اتنی قیمتی دولت ہے، اتنی قیمتی دولت ہے کہ جس کے دل میں یہ ہوتی ہے اس کی قبر بھی روشن ہو جاتی ہے، اس کی قبر بھی روشن ہو جاتی ہے۔ زندگی میں تو لوگ روشنیاں کرتے ہی ہیں، کتنے بڑے لوگ تھے وہ کہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یوں اپنے اندر اتاری کہ اب چلے بھی گئے ہیں، صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن قبریں آج بھی روشن ہیں ان کی۔ ہمارے اپنے خاندانوں کے لوگوں کی قبریں مٹ گئیں، اولاد نہیں جانتی کہ کہاں پر قبر ہے، نسل نہیں جانتی ہمارے بڑے کی قبر کہاں پر ہے، لیکن وہ جانتی ہے کہ پاک پتن میں بسنے والا وجود کہاں سے چلا، کہاں پہنچا، کہاں رہا، کہاں پڑا، کیا کیا ہے اس نے، ایک ایک ان کے عمل کو جانتا ہے۔ کیوں کہ عشق مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ تو مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ جو اس در سے دور چلا جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، وہ چلتا پھرتا بھی مردہ ہوتا ہے، کیونکہ زندگی میرے رسول کے دامن سے وابستہ ہونے میں، زندگی اس کی ہے جو ان سے جڑ جاتا ہے، جو ان سے دور ہو جائے وہ مر جاتا ہے، چلتا پھرتا بھی مردہ ہوتا۔ تو اس لیے ہماری زندگی کی ساری دوڑ کسی بھی معاملے میں ہو وہ مدینے کے تاجدار تک ہے، وہیں تک جانا ہے۔ وہ ہمارا کوئی معاشی مسئلہ ہو، ہمارا سیاسی مسئلہ ہو، ہمارا سماجی مسئلہ ہو، کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہو، اس کا فیصلہ، اس کی حقیقت اور اس کا نتیجہ اور اس کے بارے میں رائے جو ہے حتمی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ جب شخص کوئی فرد یوں اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ کامیاب ایمان والا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یوں زندگی گزارو کہ کسی بھی لمحے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جدا نہ ہو جانا، اپنے فیصلے کرو، خاندان کے فیصلے کرو۔ کتنی بڑی بات ہے یہ واقعہ، پہلے بھی آپ نے بارہا سنا، ام محترم علیہ رحمہ نے بڑی محبت سے یہ واقعہ سناتے رہے ہیں۔ بہت محبت والا، عشق والا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک حبشی جوان بیٹھا ہوتا تھا۔ ایک دن آپ نے بڑے پیار سے اسے بلایا، حبشی ہے، آپ نے فرمایا تم نے شادی کی، جوان ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کون دے گا بیٹی، میں کالا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، رہنے کو کچھ نہیں، میں تو مسجد میں رہتا ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس، مجھے کون رشتہ دے گا؟ آپ نے فرمایا تمہاری شادی ہم کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم۔ فرمایا جاؤ مدینہ کی فلاں گلی میں، وہاں ہمارا ایک صحابی انصاری، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ اور اسے کہو کہ سرکار نے بھیجا ہے، میرا پیغام دینا کہ آپ نے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ تجھ سے کر دے۔ وہ شاداں شاداں خوشی خوشی پہنچا، جانتا تھا اسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ پہنچا، دستک دی، وہ باہر آئے تو سلام دعا ہوئی، کہا کدھر آئے ہو؟ کہا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاص حکم دے کر بھیجا ہے۔ پوچھا کیا حکم ہے؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دو۔ تاریخ کہتی ہے وہ کبھی اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی نیچے دیکھتا ہے، سوچ میں پڑ گیا، اسی سوچ میں کہنے لگا اچھا بتاتا ہوں۔ اندر چلا گیا، اپنی زوجہ کو بلایا علیحدہ اور اس سے باتیں شروع کر دیں۔ کہنے لگا عجیب معاملہ ہے۔ اس نے کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے ہیں۔ اس نے کہا واقعہ یہ ہے کہ باہر جو آدمی کھڑا ہے اسے دیکھو تم، وہ کالی رنگت والا ہے۔ تو کیا ہوا اسے؟ کہا اسے سرکار نے بھیجا ہے کہ اپنی چاند جیسی بیٹی کی شادی اسے کر دے۔ ماں بھی پریشان ہو گئی کہ ہم اگر کر بھی دیں تو بیٹی ناراض نہ ہو جائے کہ باپ نے میرے لیے کیا رشتہ ڈھونڈا ہے۔ اب اسی کشمکش میں انکار بھی نہیں کر سکتے، سرکار کا حکم ہے، عجیب سی الجھن میں ہیں۔
باتیں کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، بیٹی نے سن لیا، وہ آ گئی، اس نے کہا ابا جان کیا بات ہے، پریشان ہے؟ اس نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، اس نے کہا ابا جان میں نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ تو باپ کہنے لگا بیٹی اگر سنی لی ہیں تو پھر تو بتا کیا فیصلہ کیا جائے؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا جان اس میں سوچنے کی والی کون سی بات ہے، سرکار نے بھیجا ہے، آپ مان لیجئے۔ باپ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا کہ بیٹی دیکھ لو وہ اس کی رنگت کیا ہے، کالا ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، تیرا باپ تیرے سر پر ہے، تو چاند جیسی ہے، کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا ابا جان یہ بات نہیں ہے، میں نے مانا یہ ہے کالا، حسن میں بھی ماند ہے، لیکن بیچنے والا تو ابا 14ویں کا چاند ہے۔ یہ ہے کہ اپنی ذاتی فیصلے بھی کرنے ہیں تو سرکار کے حکم کو سامنے رکھو، پھر تمہاری زندگی کامل بنتی ہے۔ محبت یوں کامل بنتی ہے کہ قربان کر دو سب کچھ ان کے سامنے، کیونکہ وہی ایمان والا بنتا ہے جو غلامی مصطفیٰ میں سب کچھ قربان کر دیتا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، خبردار اللہ اور اس کے رسول سے آگے سبقت نہیں لے جانی۔ جہاں وہ کہہ دیں، یہ واقعہ بھی آپ نے، حدیث کتنی بڑی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں، ممبر پر جلوہ گر ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے آپ نے کسی سے کہا بیٹھ جاؤ، اب یہ آواز ایک روایت کے مطابق حضرت عمر کا نام بھی آتا ہے روایت میں، اور ایک میں کسی اور صحابی کا بھی ہے کہ وہ گھر سے مسجد میں آ رہے تھے، ابھی وہاں پہنچے جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں، سرکار کی آواز کان میں آئی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا یہاں کیوں بیٹھ گئے، آگے کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے سرکار کا حکم کان میں پڑا، وہیں تعمیل کر دی، فوراً اس پر عمل کیا ہے۔ یہ ہے کامل بندگی کہ ادھر سے حکم ملے، براہ راست نہیں بھی ملا، آواز کان تک آئی ہے تو سر تسلیم خم کر دیا، پھر محبت کامل بنتی ہے۔ عشق کو عام کھیل کود کا نام نہیں ہے، عشق اپنے جذبات کو قربان کرنے کا نام ہے، عشق اپنی انا کو ذبح کرنے کا نام ہے، اپنے رسول کے سامنے سب کچھ لٹا دینے کو عشق کہتے ہیں۔ یہ اپنے سوا، اپنے محبوب کے سوا سب کچھ جلا دیتی ہے، باقی دل میں فقط محبوب کی یاد رہتی ہے، پھر وہی محبوب ہوتا ہے، جدھر سے بھی دیکھو وہی ہوتا ہے، پھر کامل ایمان بنتا ہے۔ جو یوں کر لیتے ہیں پھر وہ مرتے نہیں، پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں کرتا اس در سے دامن موڑ لیتا ہے پھر وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، زندگی مدینے سے جڑی ہے کیونکہ زندگی بخشنے والا رسول وہاں رہتا۔ اصل محبت کی آماجگاہ میرے نبی کی ذات ہے، اصل مرکز وہ ہیں، جو ان کا پیارا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا کہ زندگی کے کوئی بھی لمحے کا فیصلہ کرنے لگو، کوئی بھی تمہارا معاملہ ہو، اپنے رسول کے حکم کو سامنے رکھ لو، سر تسلیم خم کر دو۔ جب آپ نے کہہ دیا تو پھر کہہ دیا، پھر اس پر کوئی رائے ہو نہیں سکتی، اس پر سوچا بھی دوسرا نہیں جا سکتا، پھر اس پر ذرا سا وسوسہ بھی دل میں آ جائے۔ قرآن مجید نے اس پر بھی بڑی سخت تنبیہ کی ہے کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مانو، جب وہ کوئی فیصلہ کر دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، تمہارے دل میں بھی کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو، زبان سے اظہار تو دور کی بات ہے، فرمایا دل میں بھی خیال نہ آئے کہ رسول نے کیسا فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ نہیں نہ مانا تھا اس یہودی، اس منافق نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا لین دین کا کوئی، تو کہا چلو تمہارے رسول سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس نے کہا چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے دونوں کی بات سنی، آپ نے کہا یہودی صحیح کہتا ہے، وہ درست کہتا ہے، تم اس کی پیسے دو۔ وہ باہر آ گئے، باہر آ کر کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں اسلام میں لانا چاہتے ہیں، اس لیے تمہارا دل رکھنے کے لیے تمہارے حق میں فیصلہ کیا ہے، کسی اور سے کرواتے ہیں۔ اس نے کہا جس سے مرضی کروا لو، اب مجھے ڈر کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا عمر فاروق بہت عادل ہے، ان کے پاس چلتے۔ اس نے کہا جہاں جانا ہے چلو، حضرت عمر کے پاس آئے، ایک روایت کے مطابق باہر ہی مل گئے، کہا آپ سے فیصلہ کروانا ہے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟
ابھی منافق بولنے ہی لگا تو یہودی بول پڑا. اس نے کہا عمر دیکھ لینا یہ معاملہ تیرے رسول کے دربار میں جا چکا ہے. تو پوچھا کیا فیصلہ ہوا؟ کہا انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا یہ نہیں مانتا. حضرت عمر نے اس سے پوچھا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی ایسا ہی ہوا ہے. آپ نے فرمایا ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں. کیا فیصلہ کیا ہے سبھی جانتے ہیں. حضرت عمر کی تلوار نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا. جو نبی کے فیصلے کو مانتا نہیں ہے کیا کیا آپ نے؟ فرمایا رکو آتا ہوں. گھر گئے تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا. فرمایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا زندہ رہنے کا حق بھی نہیں. ثم لا یجد فی انفسہم حرجا، تمہارے دلوں میں بھی وسوسہ پیدا نہ ہو. جو نبی حکم دے دیں، جو نبی فیصلہ کر دیں، مان لو دل و جان سے، کیونکہ وہی تو تمہارے لیے بہتر ہے، وہی سب سے بہتر ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے تمہاری خیر چاہتا ہی وہ تمہارا رسول ہے. تمہاری بلائی کے لیے اتنے تمہاری بلائی چاہتے ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. قرآن کہتا ہے تمہارے لیے تو بہری خواہش کرنے والے ہیں، انتہا کہ تمہارے لیے خواہش مند ہیں کہ تمہیں خیر ملے، تمہیں اچھائی ملے. ارے ان سے زیادہ تمہارا بھلا چاہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا چاہنے والا بھلا کرنے والا کون ہو سکتا ہے جو دوزخ سے میں پڑے ہوئوں کو جنت عطا کر دے، جو شیطان کے پیروکاروں کو رحمان کے سامنے سجدے میں جھکا دے. اس سے بڑا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ زندگی میں جب بھی ہم کوئی فیصلہ کرنے لگیں، جب بھی کوئی قدم اٹھانے لگیں، اپنے رسول کے حکم کو سامنے رکھیں. پھر زندگی مکمل ہوتی ہے، پھر کامل ایمان بنتا ہے. ورنہ دعوے سبھی کرتے ہیں، دعوے کرنے آسان ہیں، اس دعوے کی پاسداری کرنا اصل کام ہوتا ہے. مشکل وہ ہے جب سامنے مفادات بھی نظر آ رہے ہوں، دنیاوی لالچ بھی نظر آ رہا ہو اور ادھر حکم رسول بھی سامنے کھڑا ہو. پھر اپنے آپ کو حکم رسول پر قائم کر لینا یہی اصل امتحان ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو روکو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو. اونچی آواز ہوئی تو تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے. اور آگے قرآن مجید نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یغضون اصواتہم، پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، نیچا رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو. کہاں پر؟ عند رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یا اللہ کیا ہوگا انہیں؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. قرآن کا جملہ سنیے اور قرآن کے انعام کی پر خوش ہو جائیے کہ قرآن نے انعام کیا دیا ہے. فرمایا جو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آہستہ رکھتا ہے، پست رکھتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے تقوی کا اللہ نے امتحان لے لیا، دلوں کو تقوی پر پختہ دیکھ لیا ہے، جن کے دل پختہ دل تقوی پر ہیں. اور تقوی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، یہ کوئی وقتی کیفیت نہیں ہوتی کہ ابھی بڑا ڈرا اللہ سے اور ابھی دنیا میں مگن ہو گیا. تقوی تو دل کی تمام کیفیات میں رب کے سامنے جھکنے کا نام ہے. فرمایا یوں اپنے آپ ان کے دل رب سے کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. رب کہتا ہم نے آزما لیا ان کے دلوں کو، پرکھ لیا ان کے دلوں کو، ہم نے ان کے دلوں کو خالص کر لیا ہے. یہی ہیں جو تقوی والے لوگ ہیں. لہم، اب جو آواز پست رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں میں تقوی ہے، تو انعام کیا ملنا ہے؟ قرآن کہتا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم. لوگوں سن لو ان کے لیے انعام کیا ہے. ان لوگوں کو ہم نے بخشش دیا ہے. لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، سارے گناہ معاف کر دیے ان کے. واجر عظیم، ایک ہی نام نہیں ہے ان کے لیے، بخش دیے پچھلے گناہ، پاک کر دیا انہیں. اب آگے کیا ہوگا؟ فرمایا واجر عظیم، بہت بڑا اجر عطا کریں، بہت بڑا اجر عطا کریں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت
ہم نے دنیا میں چلتے پھرتے ایک شخص کو ہم جنتی کہتے تھے کہ یہ جنتی ہے. پوچھا کون؟ فرمایا وہ ثابت بن قیس جو جن کی آواز بلند تھی، رونے لگ گئے، استغفار کرنے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا تھا کہ تو کیوں پریشان ہو رہا ہے، تیرے دل میں کوئی توہین نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے، تو جنتی ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم جنتی کہہ کر ان کو پکارتے تھے کہ سرکار نے اسے جنتی کہہ دیا. آواز کو آپ کے سامنے ادب کے ساتھ رکھنا، احترام کے ساتھ بولنا، فرمایا وہی لوگ کامیاب لوگ ہیں. جب ذکر رسول آ جائے تو انسان کے رویوں میں فرق آنا چاہیے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چھڑ جائے ماحول میں پاکیزگی آ جانی چاہیے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے وہاں دلوں کی کیفیات بدل جانی چاہیے. پھر دنیا نہیں، پھر تاجدار کائنات کا تصور آنا چاہیے، پھر وہ کامیاب ہیں. فرمایا یہ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اور اگلی آیت میں قرآن مجید نے یہ کہتے ہیں بنو تمیم کے لوگ 70 کے قریب افراد آئے جنہیں اقرا بن حابس کا نام بھی آتا ہے کہ وہ بھی ان کے سربراہوں میں تھے. یہ مدینہ میں آئے اور جب مدینہ میں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت اپنے گھر میں قیلولہ فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے. آپ تھوڑی دیر کے لیے دوپہر کو لیٹ جاتے تھے، آرام فرماتے تھے، قیلولہ کرتے تھے. آپ اپنے گھر میں تھے، حجرہ اقدس میں تھے. یہ آئے، پوچھا کسی سے کہ کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا وہ تو اپنے گھر ہیں، حجرہ میں ہیں. تو یہ باہر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں جیسے جاہلی دور میں تھا پکارنے لگ گئے کہ اے محمد نکلیے، ہم آپ سے ملنے آئے ہیں. زور زور سے پکارنا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. ذرا تصور رکھیے، ذرا سوچئے، آپ گھر میں آرام فرما رہے ہیں اور وہ باہر سے آپ کو پکار رہے ہیں. یہ ادا کسی کے آرام میں خلل ڈالا جائے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے کہ مجھے تنگ کیا. گھر والے غصے کا اظہار کریں گے کہ وہ آرام کر رہے تھے، آپ نے تنگ کیا. لیکن یہ وجود کتنا بڑا ہے کہ دنیا میں نہیں، عرش و رب ناراض ہو گئے، عرش والا ناراض ہو گیا. فرمایا تمہیں خبر نہیں میرا رسول آرام کر رہا ہے، ان کے آرام میں خلل ڈالتے ہو. اور کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. آپ باہر آئے، ان سے ملے تو وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ ہیں کہ جس کی ہم مدح کرتے ہیں وہ دنیا میں آتا ہے، اور جس کی ہم جو ہے وہ حجب کہتے ہیں وہ ذلیل ہو جاتا ہے. اپنے پر بڑا گھمنڈ کیا. آپ نے کہا ہمارا شاعر، ہمارا خطیب سب سے بڑا ہے، بڑا اس پر اترائے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے خطیب کو سامنے لاؤ. انہوں نے اپنے قبیلے کا خطیب پیش کیا جس نے بڑی گفتگو کی، اپنے قبیلے کی بڑی تعریف کی اور کہنے لگا جو ہمارے قبیلے کو نہیں مانتا وہ ذلیل ہے. بڑی باتیں اس نے کی اور بڑے تیز انداز سے بولا. بڑا زبردست خطیب تھا. سرکار نے فرمایا کہاں ہے ثابت بن قیس؟ حضرت ثابت بن قیس کو بلایا کہ ان کا جواب دو. حضرت ثابت بن قیس کھڑے ہو گئے. آپ نے ان کے خطیب کے جواب میں خطبہ ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، آپ کی مدح فرمائی اور خطبہ ارشاد فرمایا. تشریف رکھ لی، بیٹھ گئے تو ان کا ایک آدمی اٹھا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے بڑا ہے. فرمایا اب ہمارا شاعر دیکھو. شاعر اٹھا، اس نے شعر کہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہاں میرا حسان؟ حضرت حسان کو بلایا گیا. بعض روایات کے مطابق وہاں نہیں تھے، بلایا گیا. کہا حسان ان کا جواب دینا ہے. فی البدی حضرت حسان نے وہاں پر جواب دیا اور ایسا جواب دیا کہ ان کے قبیلے کا سردار کھڑا ہو گیا اور ہاتھ جوڑ دیے. اس نے کہا یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خطیب بھی اعلیٰ، آپ کا شاعر بھی اعلیٰ ہے اور ہمیں کلمہ پڑھائیے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. یہ جو اگلی آیات ہیں یہ اس تناظر میں قرآن میں نازل ہوئی ہیں کہ وہ آئے کس انداز سے تھے، پکارا کس انداز سے تھا کہ رب کو پسند نہیں آیا. قرآن کہتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کے حجرہ کے باہر سے پکارتے ہیں.
آپ کو بلا رہے ہیں، اونچی آواز میں ندا دے رہے ہیں، کیا ہے ان کی حالت؟ اکثرہم لا یاقلون۔ قرآن کا جملہ سنیے، قرآن کہتا ہے ان میں سے اکثر عقل والے ہی نہیں، عقل والے ہی نہیں ہیں، عقل سے بے بہرہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا انداز نہیں جانتے، آپ کو پکارنے کا سلیقہ نہیں آتا، آپ کے آرام میں خلل ڈال رہے ہیں۔ کتنا ناز اٹھا رہا ہے رب اپنے حبیب کا کہ میرے حبیب کی گھر میں آرام کر رہے ہیں، آنکھ لگی ہے تم اس میں خلل ڈالتے ہو۔ کتنا غصہ آیا رب کو کہ جبریل بھیج دیا کہ جا کر ان کو سنا دو، عقل والے نہیں ہیں جی۔ چاہیے کیا تھا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، کب تک صبر کرتے؟ قرآن کہتا ہے اتنا صبر کرتے، بیٹھے رہتے، حتیٰ کہ سرکار خود اپنی مرضی سے باہر آ جاتے، اپنی نیند سے بیدار ہوتے، آرام سے اٹھتے، خود حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود نکل آتے، لکان خیر لہم، قرآن کہتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر تھا، یہ خیر تھا کہ تم انتظار کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے، چونکہ تم پہلی دفعہ آئے ہو دربار رسالت میں، صحرا سے آئے ہو، ادب رسول کو نہیں جانتے، اس لیے ہم تمہاری خطا کو معاف کر رہے ہیں کیونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن قیامت تک کے لیے یہ حکم دے دیا کہ خبردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہے تو ادب کے دائرے میں رہ کر پکارنا، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو پکارنا ہے۔ اور جو آپ کا ادب کرتا ہے، آپ کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، آپ کے سامنے بڑے مؤدب بیٹھتے ہیں، ان کا مقام ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ غار ثور ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کو کہا سرکار تشریف لے آئیے، سرکار اندر تشریف لے آئے، بیٹھے تھوڑی دیر، تھک گئے تھے، چڑھائی چڑھ کر آئے تھے، آپ نے کچھ آرام کرنا چاہا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا سر اقدس میرے آغوش میں رکھ دیجئے، آپ آرام فرمائیے، اور خود اپنی ایڑی، وہ جو ایک سوراخ باقی تھا جہاں پر رکھنے کے لیے کپڑا نہیں ملا، اپنی اس سوراخ پر ایڑی رکھ دی کہ کوئی جانور نہ آ جائے، موذی جانور۔ سرکار سے کہا آپ آرام فرما لیں، سرکار حضرت ابوبکر صدیق کی آغوش میں آرام فرما رہے ہیں، اور ادھر سے سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ایڑی کو ڈسا ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، ایک چھوٹی سی چونٹی کاٹ جائے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، جسم اس کا ہل جاتا ہے، سانپ نے ڈسا ہے جو موذی جانور زہریلا ہے۔ اور تاریخ کیا کہتی ہے؟ جناب ابوبکر صدیق کے بدن میں جنبش بھی نہیں ہوئی کہ سرکار آرام فرما رہے ہیں، جسم میں بھی جنبش نہیں ہوئی۔ ضبط کی عالم یہ ہے، ادب رسول یہ ہے کہ سرکار کے آرام میں خلل نہ آئے۔ ابوبکر اپنی جان تو پیش کر سکتا ہے، سرکار کے آرام میں خلل نہیں ڈال دیتا، لیکن شدت درد اتنی تھی، تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ اتنی زہر نے اتنا اندر اثر کیا کہ اس کی شدت سے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اور کتنا قیمتی تھا ابوبکر صدیق کی آنکھ کا وہ آنسو۔ ہمارے آنسو بہتے ہیں جو پتہ نہیں کہاں جلے جاتے ہیں، قربان جائیں اس آنسو کی قیمت پر جو نکلا ابوبکر صدیق کی آنکھ سے ہے اور گرا رخسار مصطفیٰ پر ہے، سرکار کے والضحیٰ والے چہرے پر گرا ہے۔ سرکار نے آنکھ کھول لی، کہا ابوبکر کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی موذی جانور نے کاٹ لیا۔ فرمایا تم نے میرے ادب کی خاطر، میرے احترام کے لیے، میرے آرام کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، لاؤ ادھر ایڑی میری طرف لاؤ، تم طبیب کائنات کے پاس بیٹھے ہو، خطرہ کس چیز کا ہے؟ لاب دہن وہاں پر لگایا، ساری تکلیف دور ہو گئی، بتا دیا لوگوں ادب یوں کیا جاتا ہے، احترام یوں کیا جاتا ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اور دوسرا مولا علی شیر خدا کی آغوش میں مصطفیٰ کا سر ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، اور مولا علی سے زیادہ نماز کا پابند کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ جو بچے تھے ابھی 10-11 سال کے ایمان لائے تو نماز پڑھنی شروع کر دی تھی، ابھی فرض بھی نہیں ہوئی تھی 5 نمازیں کہ مولا علی نے نمازیں سرکار کے پیچھے گھر میں شروع کر دی تھیں۔ ان سے زیادہ نماز کا اہمیت جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ پیچھے آپ کی آغوش میں سر ہے،
نماز عصر کا وقت نکل رہا ہے، مولا علی شیر خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا پسند نہیں کیا، اپنی نماز قربان کر دی۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام پر نماز عصر قربان کی جا سکتی ہے، اور عصر بھی وہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ ہے، سب سے بہتر نماز ہے یہ، اس کی حفاظت کرو۔ اور سرکار نے جب آنکھ کھولی، وقت تقریباً گزر چکا تھا، کہا علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ نماز کا وقت گزر رہا ہے، آپ آرام فرما رہے تھے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو اٹھا کر نماز کو پڑھوں، کیونکہ نمازیں بھی تو آپ کے صدقے سے ملی ہیں۔ تو سرکار نے کیا کہا پھر؟ انعام کیا ملا؟ ادب کرنے کا انعام کیا ملتا ہے، احترام کرنے کا انعام کیا ملتا ہے؟ سرکار نے اشارہ کیا، سورج پلٹا، عصر کا وقت دوبارہ ہوا اور مولا علی نے نماز ادا کی، قضا نہیں کی ہے۔ یہ ہے ادب۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ادب مصطفیٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك